الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ: خدا نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ پچھلی آیتوں میں منافقین کا حال احوال بیان ہوا اور یہاں ان آیتوں میں منافقین کے بالمقابل مومنین مخلصین کا بیان فرمایا کہ دیکھو یہ ہیں خدا کے وفادار بندے جو اس کے راستے میں نہ جان سے ہٹتے ہیں اور نہ ہی مال سے ہٹتے ہیں، کیسا ہی خطرے کا موقع ہو اسلام کی حمایت اور پیغمبر اسلام کی معیت میں ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر ایسوں کے لیے فلاح و کامیابی نہ ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ اور یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جان و مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جد و جہد اور کوشش میں لگا دیتے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنات یعنی کہ باغات تیار کر رکھے ہیں اور اس کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو ہے ان باغات کے اندر جو ہے وہ آبپاشی کا ایسا نظام ہے کہ وہ کبھی باغات ختم ہی نہ ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مومنین مخلصین کو ان جنتوں کا وارث بنا دیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے جو کامیابی منافقین ڈھونڈتے ہیں کہ دنیاوی منفعت تھوڑے سے عرصے کے لیے حاصل کر لیں، وہ کوئی کامیابی نہیں، وہ تو ایک پرلے درجے کا نقصان کا سودا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔